آج 15 محرم الحرام پیر کے دن یا وہابو یا رزاقو ایک دن میں بڑی سے بڑی حاجت پوری انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں اپنے تمام سننے والوں کے لیے 15 محرم الحرام پیر کے دن کا ایک خاص عمل لایا ہوں۔ اللہ کے دو ناموں کا یہ ایک مستند اور عظمت عمل ہے۔ پیر کے دن کا 15 محرم الحرام پیر کے دن کا اللہ کے دو ناموں کا خاص عمل لایا ہوں انشاءاللہ۔ یہ ایک دن کا عمل ہے، آپ کی بڑی سے بڑی حاجت پوری ہو جائے گی۔ اللہ والے کہتے ہیں جہاں اللہ کا نام ہوگا وہاں آپ نے دھیان کرنا ہے، وہاں آپ نے نام اللہ کا دھیان اللہ کا، یعنی کہ آپ نے توجہ کے ساتھ اللہ کے ان دونوں ناموں کو لینا ہے۔ اس کا مطلب اور مفہوم بھی آپ سمجھیں۔ یا وہابو کا مطلب ہے اے دنیا کی تمام تر نعمتیں عطا کرنے والی ذات۔ جب آپ اس کا یہ مطلب اور مفہوم اپنے دل اور دماغ میں رکھتے ہوئے دھیان کے ساتھ، دلچسپی کے ساتھ، کامل ایمان اور یقین کے ساتھ، توجہ کے ساتھ کریں گے تو اللہ پاک کی غیبی مدد اتر آئے گی۔ اللہ پاک دل کی نیت کو جانتا ہے، دل کی نیت کو دیکھتا ہے، اس پہ فیصلے فرماتا ہے۔ یا وہابو اے دنیا کی تمام نعمتیں عطا کرنے والی ذات، یا رزاقو اے رزق عطا کرنے والی ذات۔ جب کوئی بندہ، جب کوئی بندی آج کے دن 15 محرم الحرام کے دن، پیر کے دن، تمام کام کاج چھوڑ کے یا وہابو یا رزاقو کو بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھے گا تو اس کے اس خاص عمل کی برکت سے اللہ پاک اس کی ایک دن میں بڑی سے بڑی حاجت پوری فرما دے گا۔ اب اس کے دل اور دماغ میں کون سی حاجت چل رہی ہے، ہر ایک انسان کی اپنی اپنی حاجت ہوتی ہے۔ جو کچھ چاہتا ہے کہ وہ اگر وہ بے روزگار ہے، اللہ پاک اس کو برسر روزگار کر دے، اس کو اللہ پاک من پسند روزگار عطا فرما دے۔ تو آج یا وہابو یا رزاقو کو پڑھتے پڑھتے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جب آپ پڑھیں گے تو اللہ پاک آپ کو من پسند روزگار عطا فرما دے گا۔ یا وہابو اے دنیا کی تمام تر نعمتیں عطا کرنے والی ذات، مجھے روزگار عطا فرما دے۔ اے دنیا کی تمام تر نعمتیں عطا کرنے والی ذات، یا رزاقو اے رزق عطا کرنے والی ذات، مجھے رزق عطا فرما دے۔ میرے گھر میں رزق کی کمی ہے، رزق کی تنگی ہے، یا رب العالمین رزق کی تنگی کا خاتمہ فرما، رزق میں برکت فرما یا رب العالمین۔ یا وہابو یا رزاقو اے دنیا کی تمام نعمتیں عطا کرنے والی ذات، اے رزق عطا کرنے والی ذات، میں کاروبار چلانا چاہتا ہوں، میرے کاروبار میں برکت عطا فرما، میرے کاروبار میں عروج اور ترقی عطا فرما۔ اے یا وہابو یا رزاقو دنیا کی تمام نعمتیں عطا کرنے والی ذات، اے رزق عطا کرنے والی ذات، میں من پسند رشتے کی تلاش میں ہوں، میرے لیے من پسند رشتوں کے اسباب اور وسیلے پیدا فرما۔ اس طریقے سے آپ نے کرنا ہے، یعنی کہ آپ نے اللہ والے کہتے ہیں جہاں نام اللہ کا ہوگا دھیان بھی اللہ کا ہونا چاہیے، یعنی کہ آپ نے کامل ایمان کے ساتھ، کامل یقین کے ساتھ جو بھی اللہ کا نام آپ بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس آج کے دن آپ کریں گے، اس میں مطلب اور مفہوم کو دل اور دماغ میں رکھتے ہوئے یا وہابو کا مطلب پھر بتا رہا ہوں، اے دنیا کی تمام نعمتیں عطا کرنے والی ذات، یا رزاقو اے رزق عطا کرنے والی ذات۔ جب ان دو ناموں کا مطلب اور مفہوم دل اور دماغ میں رکھتے ہوئے 15 محرم الحرام پیر کے دن جب آپ اللہ کے سامنے بوضو مسلح پہ بیٹھ کے اس عمل کو کریں گے، جو بھی آپ کی حاجت ہوئی، اگر آپ نیا کاروبار چلانا چاہتے ہیں، اس کاروبار میں اگر آپ کو کوئی شک ہے کہ کیا پتہ کاروبار چلے گا یا نہیں چلے گا، تو آپ نے اس خصوصی عمل کو کرنا ہے آج کے دن۔ آج کے دن اس خصوصی عمل کو کرنا ہے یا وہابو یا رزاقو کو بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، پھر آپ نے اس کاروبار کو شروع کرنا ہے۔ اگر کاروبار ہے آپ کا تو اس میں کوئی بندش آ رہی ہے، کوئی رکاوٹ آ رہی ہے، تو فوری طور پہ آپ جس جگہ پہ آپ کا کاروبار ہے، دکان ہے یا کوئی سیٹ اپ ہے، وہاں پہ کھڑے ہو کے، اس کی کوئی پابندی نہیں ہے اس عمل کی کہ آپ نے نماز کے بعد کرنا ہے یا آپ نے رات کو کرنا ہے یا کسی ایک جگہ بیٹھ کی پابندی ہے، آپ یعنی چلتے پھرتے کر سکتے ہیں۔ صرف یہ 15 محرم الحرام پیر کے دن کا مخصوص عمل ہے۔ جو کاروباری حضرات بھائی ہیں وہ کاروبار والی جگہ بوضو بیٹھ کے
کسی جگہ بیٹھ پہ اگر مسلح نہیں ملتا، جائے نماز نہیں ملتی، تو آپ یعنی کہ کسی کرسی پہ یا کسی ایسی جگہ پہ بیٹھ کے بوضو اس عمل کو بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کر لیں گے تو اللہ پاک اس کاروبار میں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما دے گا، اس کاروبار میں اتنی برکت عطا فرمائے گا کہ وہ کاروبار آپ کی 7 نسلوں کی رزق کے لیے سبب اور اسباب بن جائے گا۔ وہ میری بہنیں، وہ میری بیٹیاں جو رشتوں کے اعتبار سے پریشان ہیں، یا وہابو یا رزاقو کا آج یہ خصوصی عمل جو ہے جو اس ویڈیو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کو وہ سیکھ لے جس طریقے سے میں بتا رہا ہوں، اس طریقے سے آج وہ تمام کام کاج چھوڑ کے اس عمل کو کر لیں۔ یقین کریں ان کے رشتوں کے اسباب پیدا ہونے شروع ہو جائیں گے، ایسے ایسے رشتے چل کے خود گھروں میں آئیں گے، وہ حیران ہو جائیں گی۔ یا وہابو یا رزاقو، اے دنیا کی تمام تر نعمتیں عطا کرنے والی ذات، نعمتوں میں من پسند شادی بھی ہے، روزگار میں ترقی بھی ہے، قرض سے نجات بھی ہے، بیماری میں شفا بھی ہے، ذاتی گھر حاصل کرنا بھی ہے، کسی مقدمے میں کسی پریشانی میں اگر آپ پھنس چکے ہیں اس سے اگر آپ خلاصی حاصل کرنا چاہتے ہیں، نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، عافیت حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو بھی اس مقصد کے لیے بھی آپ یہ آج کا جو خصوصی عمل ہے اس کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ نعمتوں میں تمام تر دنیا کی چیزیں آتی ہیں۔ یا وہابو، اے دنیا کی تمام تر نعمتیں عطا کرنے والی ذات، یعنی کہ آپ کی جو بھی حاجت ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ارجنٹ پیسے مل جائیں، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو آپ غیبی مدد حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اس خصوصی عمل کو بتائے ہوئے طریقے کے مطابق یا وہابو یا رزاقو کو پڑھ لیں تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو غیبی ہاتھوں کی مدد سے آپ کو جو بھی آپ کی ضرورت ہوئی، جو بھی آپ کا مقصد ہوا، اس میں اللہ پاک آپ کو سرخرو فرمائے گا۔ وہ میرے تمام سننے والے جو یعنی کہ شادی شدہ ہیں کافی عرصے سے، تو لوگ ان کو تانا دے رہے ہیں کہ ان کے پاس اولاد نہیں ہے، ان کے ہاں اولاد نہیں ہے، وہ نیرینہ اولاد سے محروم ہیں، تو آج جو اولاد ہے وہ بھی تو اللہ کی ایک نعمت ہے۔ تو یا وہابو کا مطلب ہے اے دنیا کی تمام نعمتیں عطا کرنے والی ذات، تو اولاد بھی تو اللہ کی ایک نعمت ہے، چاہے وہ بیٹا ہو بیٹی ہو یا دونوں بیٹا اور بیٹیاں دونوں ہوں۔ تو آج وہ جتنے بھی جو اولاد سے محروم ہیں، میرے تمام بہنیں، میرے بھائی، تو آج وہ اس خصوصی عمل کو بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کر لیں، یا وہابو یا رزاقو کو، انشاءاللہ اللہ پاک اس عمل کی برکت سے ایک دن میں ان کی بڑی سے بڑی حاجت اللہ پاک پوری فرمائے گا۔ اللہ پاک ان کو نرینہ اولاد سے فیضیابی عطا فرمائے گا۔ انشاءاللہ اگر شرطیہ بیٹا بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یا وہابو یا رزاقو کو بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں، انشاءاللہ میرا اللہ جو ہے اس کے پاس اولاد کے خزانے بھی ہیں، دولت کے خزانے بھی ہیں، رزق کے خزانے بھی ہیں، اس کے پاس صحت کے خزانے بھی ہیں، اس کے پاس رزق میں برکت کے خزانے بھی ہیں، عزت کے خزانے بھی ہیں، شہرت کے خزانے بھی ہیں۔ جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کی ضرورت ہے، اگر آپ شہرت حاصل کرنا چاہتے ہو، اگر آپ من پسند شادی حاصل کرنا چاہتے ہو، اگر آپ کاروبار میں برکت حاصل کرنا چاہتے ہو، جو بھی آپ کی ضرورت ہے، آج وہ تمام نعمتوں کی آپ نیت کر کے اللہ سے یا وہابو یا رزاقو کو پڑھ کے اس کو منوا سکتے ہیں۔ اب عمل آپ کو بتانے لگا ہوں۔ سب سے پہلے کوئی بھی عمل کیا جائے تو آپ اس کو یعنی کہ راز میں رکھ کے عمل کو کیا کریں۔ میں ہر اپنے وظیفے میں، ہر عمل میں، ہر ویڈیو میں یہی بتاتا ہوں، ایک تو درود ابراہیمی کا اہتمام کیا کریں، دوسرا یہ ہے عمل کو رازداری سے کیا کریں۔ رازداری میں عمل کی تاثیر اور برکت اور قبولیت بڑھتی ہے۔ تو آپ نے اس عمل کا تذکرہ کسی سے نہیں کرنا، چاہے چلتے پھرتے ہی کیوں نہ کرتے ہوں، چاہے آپ کسی جگہ بیٹھ کے کریں یا بوضو مسلح پہ کریں، بہتر تو یہ ہے آپ تنہائی والی جگہ کریں، خاموشی والی جگہ کریں، جہاں آپ کو کوئی ڈسٹرب نہ کر سکے، آپ کسی سے بات نہ کریں، کوئی آپ سے بات نہ کرے۔ تو آپ نے سب سے پہلے کسی ایسی جگہ کا انتخاب کرنا ہے جہاں آپ کو کوئی ڈسٹرب نہ کرے، خاموشی کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، جہاں اللہ کا نام ہے وہاں آپ نے دھیان رکھنا ہے، توجہ رکھنی ہے، یکسوئی کے ساتھ، کامل ایمان، کامل یقین کے ساتھ عمل کو آپ نے آج انشاءاللہ کرنا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ نے باقاعدہ طور پہ درود ابراہیمی کا اہتمام کرنا ہوتا ہے، کیونکہ درود ابراہیمی جو ہے کسی بھی دعا میں شروع اور آخر میں اور وظیفے میں شروع اور آخر میں اگر پڑھا جائے تو اس میں بھی اس کی تاثیر، قبولیت کی اور اس کی طاقت کی بڑھ جاتی ہے۔ درود ابراہیمی میں اللہ نے اتنی تاثیر اور اتنی طاقت رکھی ہے۔ آپ نے سب سے پہلے درود ابراہیمی میرے ساتھ مل کے پڑھنا ہے ثواب کی نیت سے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ایک دفعہ درود ابراہیمی آپ نے پڑھ لیا، آپ نے اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، چاہے قرض کی ادائیگی میں غیبی مدد حاصل کرنا چاہتے ہیں، بے اولاد ہیں تو نیک اور صالح اولاد حاصل کرنا چاہتے ہیں، شرطیہ بیٹا حاصل کرنا چاہتے ہیں، ذاتی گھر سے بے گھر ہے، اگر آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، یہ بھی تو اللہ کی ایک نعمت ہے کہ آپ کو اپنا اللہ پاک ذاتی گھر عطا فرما دے۔ تو یا وہابو، اے دنیا کی تمام نعمتیں عطا کرنے والی ذات، یا رزاقو، اے رزق عطا کرنے والی ذات، اس کو آج آپ پڑھتے پڑھتے ذاتی گھر بھی اللہ سے مانگ سکتے ہیں۔ اللہ کے ہاں تو کمی تو کسی چیز کی نہیں ہے، صرف آپ کے مانگنے کا انداز اور دلچسپی اور کامل ایمان کے ساتھ جب آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو ذاتی گھر عطا فرما دیں گے۔ اور جو بیمار ہیں، شفا حاصل کرنا چاہتے ہیں کیونکہ صحت کی تو نعمت ہے، اور جو جن کی اولاد ہے وہ اولاد کے لیے ہدایت کی دعا کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ہدایت بھی اللہ کی ایک نعمت ہے۔ کاروباری حضرات جو ہیں کاروبار میں برکت حاصل کرنا چاہتے ہیں، جن کا کاروبار نہیں ہے، نیا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں، تو وہ اس خصوصی عمل کو کرنے سے پہلے جو ہے وہ نیت کر کے اس وظیفہ خاص کو بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کر لیں۔ جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کی ضرورت ہے، اس کی نیت کر کے آپ نے آج کا اس عمل کو آپ نے کرنا ہے۔ یعنی ایک دفعہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے سب سے پہلے جو ہے وہ اپنے تمام مقاصد، تمام جتنی بھی حاجات ہیں ان کی نیت کر کے فوری طور پہ آپ نے جو سب سے پہلا جو عمل کرنا ہے وہ آپ نے کرنا ہے یا علیم یا خبیر۔ سب سے پہلے اللہ سے مخاطب ہونا ہے، اے سننے والی ذات، اے جاننے والی ذات، اے خبیر ذات، یعنی خبر رکھنے والی ذات۔ اللہ پاک اپنی تمام مخلوق کی خبر رکھتا ہے۔ آپ صرف اس بندے کو یا بندی کو یا مخلوق کو دھیان کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ کی طرف توجہ حاصل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب دھیان کے ساتھ توجہ کے ساتھ جب آپ اللہ کو پکارو گے، اللہ پاک آپ کی نیت دیکھتا ہے، آپ کی نیت جانتا ہے اور آپ کی دلچسپی دیکھتا ہے۔ جب آپ اللہ کو اس نام سے آج کے اس خصوصی عمل کا آغاز کریں گے، یا علیم یا خبیر، اے علم رکھنے والی ذات، اے خبردار ذات، یعنی کہ اے خبر رکھنے والی ذات، یا علیم یا خبیر، اللہ کے دو نام ہیں، یہ دو صفاتی نام ہیں۔ یہ آج کا پہلا خصوصی عمل ہے۔ آپ نے درود ابراہیمی ایک دفعہ پڑھنے کے بعد تمام تر جو بھی آپ کی مقاصد ہیں، جو بھی حاجات ہیں، ان کی نیت کرنے کے بعد یا علیم یا خبیر، یہ دو نام ملا کے ایک شمار کرنا ہے۔ یا علیم یا خبیر ایک بار ہو گیا، یا علیم یا خبیر اپنے حالات، اپنے دل کی تمام مرادیں، جو بھی آپ کی حاجت اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ پڑھیں گے یا علیم یا خبیر، اے علم رکھنے والی ذات، اے جاننے والی ذات، یا خبیر، اے خبر رکھنے والی ذات۔ یا علیم یا خبیر ایک بار ہو گیا، یا علیم یا خبیر دو بار ہو گیا، یا علیم یا خبیر تین بار ہو گیا۔ آپ نے یا علیم یا خبیر کو صرف اور صرف 21 مرتبہ پڑھنا ہے، 21 ٹائمز پڑھنا ہے۔ یعنی یا علیم یا خبیر کو آپ نے 21 ٹائمز سے مراد جو ہے، آپ نے 21 ٹائمز سے نہ زیادہ پڑھنا ہے نہ کم پڑھنا ہے۔ جو جس عمل کی جو ترتیب اور مقدار آپ کو بتا جائے، آپ نے اسی مقدار اور اسی ترتیب سے آپ نے پڑھنا ہے۔ آپ نے کسی قسم کی کمی پیشی نہیں کرنی، ورنہ جو عمل میں ہے، عمل میں تاثیر نہیں رہے گی۔ جو اللہ والوں کا بتلایا ہوا طریقہ ہے، جو مقدار ہے، جو ترتیب ہے، آپ نے اس کو بالخصوص مد نظر رکھنا ہے۔ یا علیم یا خبیر کو آپ نے صرف اور صرف 21 ٹائمز پڑھنا ہے، 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 21 مرتبہ پڑھنے سے مراد ہے نہ 21 سے زیادہ نہ کم۔ فوری طور پہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد آپ نے یا وہاب یا رزاق، اے دنیا کی تمام نعمتیں عطا کرنے والی ذات، یا رزاق، اے رزق عطا کرنے والی ذات، یا وہاب یا رزاق دونوں کو ملا کے آپ نے ایک شمار کرنا ہے۔ یا وہاب یا رزاق ایک بار ہو گیا، یا وہاب یا رزاق دو بار ہو گیا، یا وہاب یا رزاق تین بار ہو گیا۔ آپ نے یا وہاب یا رزاق کو صرف اور صرف 100 ٹائمز پڑھنا ہے۔ ایک تسبیح 100 دانوں والی آپ نے پڑھنی ہے۔ 100 دانوں والی تسبیح سے مراد یہ ہے، 100 ٹائمز سے مراد یہ ہے، آپ نے نہ 100 سے زیادہ نہ 100 سے کم، یعنی کہ آپ نے 100 سے کم بھی نہ ہو، 100 سے زیادہ بھی نہ ہو۔ جو مقدار، جو ترتیب بتائی جائے، اسی ترتیب اور مقدار سے آپ یا وہاب یا رزاق کو آج پڑھیں۔ تو یا وہاب یا رزاق کو پڑھتے پڑھتے 100 مرادیں،
سو مقصد اللہ کے سامنے رکھ کے آج اللہ کے لاڈلے بن جائیں، اور انشاءاللہ تعالی عزیز جب یا وہاب یا رزاق کو آپ کامل ایمان کے ساتھ، دلچسپی کے ساتھ اور اس کا مطلب اور مفہوم دل اور دماغ میں رکھتے ہوئے 100 مرتبہ پڑھیں گے، انشاءاللہ اللہ پاک اس مراد میں، اس حاجت میں اللہ پاک آپ کو سرخرو فرمائے گا، اس میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ فوری طور پہ تیسرا عمل اور آج کا آخری عمل، آپ نے فوری طور پہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے یا غنی ہو یا مغنی ہو دونوں ناموں کو ملا کے آپ نے ایک شمار کرنا ہے، یا غنی ہو یا مغنی ہو، اے غنی اور مغنی ذات، اللہ کی دو صفاتی نام ہے، یا غنی ہو یا مغنی ہو دونوں کو ایک شمار کرنا ہے، یا غنی ہو یا مغنی ہو ایک بار ہو گیا، یا غنی ہو یا مغنی ہو 2 بار ہو گیا، یا غنی ہو یا مغنی ہو 3 بار ہو گیا۔ آپ نے یا غنی ہو یا مغنی ہو کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے، 21 سے مراد نہ 21 سے زیادہ نہ 21 سے کم، جو مقدار جو ترتیب بتائی جائے اس کے عین مطابق آپ نے پڑھنا ہے۔ آج 21 مرتبہ پڑھنے کے بعد یا غنی ہو یا مغنی ہو کو فوری طور پہ جس طرح آپ نے شروع میں درود ابراہیمی کو آغاز میں پڑھا تھا، اب آخر میں ایک دفعہ پھر پڑھ کے اس کے بعد جس طرح عام طور پہ میں بتاتا رہتا ہوں کہ یا ارحم الراحمین، کوئی بھی اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے، کوئی بھی عمل کوئی بھی دعا کی جائے اس میں آپ نے یا ارحم الراحمین کو 3 دفعہ، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، اور یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب کو 3 دفعہ، یا ذل جلال والاکرام یا ذل جلال والاکرام یا ذل جلال والاکرام کو 3 دفعہ پڑھ کے یا اللہ میری تمام دعاؤں کو، تمام حاجات کو آج کے دن کی برکت سے قبول و منظور فرما، اپنے ان ناموں کی برکت سے، یا وہاب یا رزاق کی برکت سے، یا غنی یا مغنی کی برکت سے، یا رب العالمین تو یا اللہ قبول و منظور فرما، جو مانگا اس کو مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکا اس کو بھی عطا فرما، آمین ثم آمین۔